عقائد کے باب میں امام بن حنبل کی آراء مختصر طور پر جان لیجیے۔ ایمان کی مشہور بحث میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ یہی مسلک امام بخاری کا ہے، اور یہی بعد میں زیادہ تر محدثین کا مسلک ہوا۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ ان پر خلود فی النار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملہ سپرد ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو وہ کسی بندے کو اس کی بنیاد پر سزا دے دے۔ البتہ نماز اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو اس کو وہ کافر کہتے ہیں۔ یہ استثناء انہوں نے گناہوں میں کیا ہے۔ قرآن کو وہ غیر مخلوق مانتے ہیں، جس طرح کہ اس خط سے بھی واضح ہے، اور اس زمانے کا ایک مشہور کلامی مسئلہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ دنیا میں تو اس کا امکان نہیں ہے، اور لا تدرک الابصار کو وہ دنیا ہی سے متعلق مانتے تھے۔ آخرت میں البتہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اہل ایمان مشرف ہوں گے۔ ان کی فقہ جن اصولوں پر مبنی ہے بہت سادہ طریقے سے جان لیجئے، اس میں بھی کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ان کے ہاں نصوص ہے، قرآن اور سنت دونوں کو وہ نصوص کہتے ہیں۔ کوئی بات ان سے مل جائے تو پھر اس کے بعد وہ کسی چیز پر غور کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سنت اور قرآن کے باہمی تعلق کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، لیکن اس میں ان کا موقف ہم سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ جب کوئی چیز سنت میں، حدیث میں، اور اس میں خبر واحد خبر مشہور کی کوئی تخصیص نہیں کرتے۔ کسی حدیث میں ان کو کوئی چیز مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہی کا کام تھا کہ وہ یہ بتائے کہ قرآن کا منشا کیا ہے، چنانچہ اس معاملے میں وہ ظاہر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہی قرآن کا منشا اور یہی قرآن کا مقصود ہے۔ یعنی وہ اصول کے لحاظ سے تو بڑے اصرار کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی مفہوم میں سنت کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتی، وہ اس کی وضاحت کرتی ہے، لیکن وہ مواقع جن میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ تغیر و تبدل ہوا ہے، ان میں وہ تغیر و تبدل نہیں ہوا، اس کی کوئی دلیل نہیں دیتے، لیکن اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ تغیر و تبدل اس کو نہیں مانا جا سکتا، یہی قرآن کا منشا ہے جس کو سنت نے واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی دوسری اصل یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں کوئی چیز نہیں ملے گی وہاں صحابہ کے فتاویٰ لیے جائیں گے، اور یہ بات بھی وہ بڑے اصرار سے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اگر فتویٰ مل گیا ہے تو پھر اس میں کوئی نئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ وہ اللہ کے پیغمبر سے واقف تھے، اس کے دین سے واقف تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو انہیں حضور ہی سے سنی ہوگی، اور اگر ان کا کوئی فہم و اجتہاد بھی ہے تو وہ ہم سے بہتر تھے کہ اس فہم و اجتہاد کے لحاظ سے وہ پیغمبر کے منشا کو واضح کر سکیں۔ اس معاملے میں وہ مرسل اور ضعیف حدیث سے بھی حجت لے آتے ہیں، یعنی ان کے ہاں حدیث کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے اور حدیث اگر ضعیف یا مرسل بھی مل گئی ہے تو بہرحال وہ اس کو دین میں اہمیت دیں گے اور اس کی بنیاد پر فتویٰ دے دیں گے۔ قیاس کو امام بن حنبل مانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے تابع رکھ کر مانتے ہیں، اور قیاس سری کو مانتے ہیں۔ یعنی قیاس سری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہو کہ یہ چیز اس کے مماثل ہے۔ قیاس کے معاملے میں بھی ان کی بحث منطقی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے قیاس کیا ہے، اور میں جب صحابہ کو دین کا ماخذ سمجھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس معاملے میں بھی کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو 4 بنیادی اصول ہیں۔ اس کے سوا فقہ احمد بن حنبل میں 3 اور چیزیں بھی ملحوظ ہوتی ہیں۔ استصحاب کا طریقہ، یعنی اگر کوئی چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اور کسی نے اس پر نکیر نہیں کی، ایک معروف ہے سوسائٹی میں چلا آ رہا ہے، تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کو کسی معقول وجہ کے بغیر نہ بدلا جائے، اسی پر فتویٰ دے دیا جائے۔ مسائل مرسلہ پر بھی ان کے بہت سے فتاویٰ موجود ہیں، یعنی اگر مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہے تو بہرحال ان تمام نصوص کے نہ ہونے کی صورت میں وہ اس میں فتویٰ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ چیز اس بنیاد پر اس مصلحت کی وجہ سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ عام طور پر جو اسلوب اختیار کرتے ہیں وہ یہ اکرہ ہو، میں ناپسند کرتا ہوں، یا لا یعجبنی، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس طرح کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بہت سے فتاویٰ سد ذرائع پر مبنی ہیں، بلکہ ذرائع کا لفظ استعمال کیجئے، یعنی اگر کسی دین میں مطلوب چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ کوئی چیز بن سکتی ہے تو اس کو بھی وہ واجب یا مستحب جو دین میں حیثیت ہے اس چیز کی قرار دے دیں گے، اور اگر کوئی چیز کسی حرام چیز کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کو بھی وہ اس کی اہمیت کے لحاظ سے حرام یا ناپسندیدہ قرار دے دیں گے۔ یہ چیز بھی ہے۔ اجماع کو وہ حجت مانتے ہیں، لیکن اجماع سے ان کی مراد وہی ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین ہم کو پہنچایا ہے، وہ جو بالاجماع ہم کو ملا ہے، وہ بہرحال حجت ہے۔ اجماع کے بارے میں جو بعد کے لوگوں کے موقف اور اس کی تفریعات ہیں، یہ احمد بن حنبل کے ہاں نہیں ہے۔
اور اسی طرح کے لوگوں نے جب اجماع کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا کہ من ادعا اجماع فقط قدم، جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ ضروریات دین کی حد تک اس کو محدود کرتے ہیں، جیسے قرآن ہے، نماز ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ان کے بارے میں بھی وہ صحابہ ہی کے عمل سے استدلال کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے عمل سے، کہ انہوں نے بھی مصلحت پر فتوے دیے ہیں، انہوں نے بھی ماضی کی سنتوں کو قائم رکھا ہے، انہوں نے بھی ذرائع کی بنیاد پر فتاویٰ دیے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل اور ان کی فقہ کا یہ مختصر تعارف ہے۔ میں نے ان کے نقطہ نظر پر سوائے اس کی وضاحت کے کوئی جر و نقص نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر میں علیحدہ لیکچروں میں بیان کر چکا ہوں۔ ان لیکچروں کا منشا یہ ہے کہ بغیر کسی نقد و جرا کے مختصر طور پر طالب علموں کے سامنے ان کا موقف اور ان کی سیرت و سوانح کا ایک نقشہ آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ تقریر میں یہ ذکر کیا